صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو نماز کیسے ادا کریں۔ یہ مسئلہ آپ ویب سائٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رضا الہی کے نام سے ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے، یہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ لگاتار آتے ہیں، یا جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کو پیشاب کے قطرے بالکل رکتے نہیں ہیں، اور اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک نماز کے وقت میں وضو کر کے صرف فرائض ادا کر لے، تو اب اس شخص کے لیے جو ہے وہ شرعی معذور کہلائے گا۔ اب یہ کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور اب عصر اور ظہر کی نماز کے درمیان آپ کے قطرے اتنے زیادہ آتے ہیں کہ آپ اس سے جو ہے وہ نماز نہیں ادا کر پاتے، کہ اتنا ٹائم آپ کو نہیں ملتا، یعنی آپ وضو کرتے ہیں تو دوبارہ قطرے آ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو دوبارہ قطرے آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرعی معذور ہو گے۔ جب آپ شرعی معذور ہو جائیں گے تو پھر جو ہے آپ اس عذر کی بنا پر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ نماز ادا کریں گے چاہے آپ کو کتنے ہی قطرے آتے رہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اور اپنے جو کپڑے ہیں ان کو بھی پاک کر کے آپ نماز شروع کر لیں گے۔ نماز کے دوران آپ کو جتنے بھی قطرے آئیں گے آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا، اور نئے وضو کے ساتھ جو ہے آپ کو کپڑے بھی پاک کرنے ہوں گے، اور اس دوران جب تک ایک نماز کا وقت رہے گا اس دوران آپ جتنی مرضی ہے قضا نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور فرض نمازیں جو آپ کی وقت کی ہوتی ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس وضو کے ساتھ آپ تلاوت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، آپ بالکل پاک رہیں گے۔ تو یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اکثر معاملات ایسے پیش آتے ہیں انسان کسی بیماری کی وجہ سے، تو اللہ عز و جل سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ کو جلد صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور اس مسئلے سے نجات عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے دعا بھی کریں، ان میں دین سیکھیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔